کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کون تھی؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے تباہ و برباد کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے اور جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ یہی آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسلامک ہسٹری اور اسلامک ویڈیوز آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچتی رہیں۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان و خضر موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس سے صحرائے الاقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے العظم الدنیا الربیع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاقاف کے حقف کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے ریت کے بلند و بالا اور وسیع و اعظم ٹیلے۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کے اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینک دی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح اس حد تک جمی ہوتی ہے۔ یہ صحرا اللہ رب العزت کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے ایک عبرت بھی۔ الاقاف نامی اس بیابان وادی کو دیکھ کر یہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات اور ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے اور بلند عمارتیں جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدد رکھنے والی قوم آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر دوبارہ نہیں پیدا کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو الاقاف میں ڈرایا۔ پیاری بہنوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحود اور سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں رمضات العماد اور انگریزی میں ابر وابر اور ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو العرب الخالق کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ان کے نام سے اس قوم کو پکارا جاتا تھا، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد و جد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ قرآن کے متعلق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ پیاری بہنوں، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم کہا جاتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو عزم و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔
تاریخ کی کتابوں میں حضرت ہود علیہ السلام کے مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت ہی طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مذمت کی، حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے الخلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا آرزو کی، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت ہی جلد اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے۔ پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم کر دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم کر دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے پانی کے چشمے اب خشک کر لیے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپیدا ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال ہو اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارک میں توبہ اور استغفار کے کئی بڑے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر فکر و فاقے سے نجات اور کشادگی عطا فرماتا ہے اور اس کی نجات کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ بہرحال ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت گھٹیا اور مظاہرے کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ اور دیوانہ کر دیا ہے۔ پیاری بہنوں، عذاب الہی کی ابتدا خشک حالی سے شروع ہوئی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے ان سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیروں پر غور شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل گھیرتی تھی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آرزو کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض زمین پر ایک ایسی قوت والا بھی رب ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سردار افراد بیت اللہ شریف جائیں اور اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس پر روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالی کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مراقب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر و تواضع کی اور اس سے بڑے عزت و احترام سے استقبال کیا اور اپنے پاس 1 مہینہ ٹھہرنے کا تقریب کا انتظام کیا۔ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن نکیم صاحب ایمان تھے،
اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص اور سرور کی محفل کا انتظام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد بھول گئے اور عیش و عشرت اور شراب میں محفل میں مشہور رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار تیار کروائے تاکہ ان کو اپنے آنے کا مقصد یاد ہو۔ جب ناچنے گانے والیوں نے اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتاب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، جن میں سے ایک سفید رنگ کا تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ رنگ کا۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو پسند کیا گیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے غائب ہو گئے اور کالے بادل آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگے۔ وہ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت باطل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہم پر بارش برسانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں، چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر، سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی تھی، اللہ نے اس پر انگوٹھے جتنی جگہ کی ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور وہ امن و امان اور سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک قوم کو عظا و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان والوں کو درس فرماتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام اور اس کی قوم عاد کا واقعہ، جو ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ آپ نے اس کہانی میں سنا کہ اللہ نے اس کو کس طرح عزت، عظمت، طاقت اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے رب العالمین کی نافرمانی کی، اور اللہ نے کس طرح سے انہیں صف ہستی سے مٹا کر آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔
آج پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے قصے ہو رہے ہیں جسے آپ روز نیوز میں سنتے ہیں۔ بس یہ اللہ کی طرف سے ہلکے ہلکے ہمارے لیے اشارے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، سچی توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔